پیارے بچوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نصیب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آج جو قوم کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، نوجوان ہمارا ایک گمراہیت کی طرف پلیٹ فارم پہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس چیز کے لیے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت ایک نشے کی جو عادت لگ چکی ہے، اسے نشے میں پڑ چکا ہے نا۔ جسے دیکھے تو ایک شوق بن چکا ہے اس کا، اور اسے اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو عام ہے، چل رہا ہے۔ اور نام اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنا نام محمد کے نام سے پکارتا ہے۔ کوئی محمد معروف ہے تو کوئی محمد سلمان، تو کوئی محمد انس نظر آتا ہے، تو کوئی محمد قاسم نظر آتا ہے، تو کوئی محمد حمزہ، تو کوئی محمد عباس نظر آتا ہے۔ اور کام کیا کرتے ہیں، وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ بیئر شراب کی عام ہو چکا ہے۔ بیئر شراب کو عام ایسے پیتے ہیں جیسے کہ ہم پانی کی طرح پیتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے نوجوان ساتھیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، کہ نوجوان جوئے کی عادی بھی اتنے بن چکے ہیں، جوا شراب کے اس قدر عادی، انہیں کوئی اچھی چیز پسند نہیں۔ کوئی اچھی چیز اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، بھائی نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہیں، اور سبھی جانتے ہیں ہم کتنی پریشانیوں سے مسلمان گزر رہا ہے، جہاں دیکھو تو مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کہ آپ کی رہائی ہونے والی تھی، پھر بھی آپ کو رہائی نہیں ملی، تو کیا ہے؟ مگر ایک ہماری قوم، نوجوان جو قوم ہے، وہ پتہ نہیں اس تک یہ خبریں پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی، اسے ایک ہی دھن سوار ہے، صرف جوا۔ صبح کو اٹھنا ہے، منہ دھلا یا نہیں دھلا، 10-11 بجے سو کے اٹھیں گے اور پھر جا کے جوئے کے اڈے پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تاش کے پتے، بڑا دل دکھتا ہے اس بات میں۔ ہماری حد کیا ہے؟ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ پیغام میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ضرور دین، اتنا دین سکھائیں کہ انہیں اچھی اور بری چیز کی پتہ ہو جائے۔ کم سے کم کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اسے سمجھنے کے لیے راضی ہو جائے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان تک ہوتی ہے، تب بھی لوگوں کو دیکھا ہے جوا کھیلتے ہیں، شراب اس طریقے سے پیتے ہیں، بیئر شراب۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، تو انہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جوئے کے شراب کے عادی بن چکے ہیں، بیئر اس قدر پیتے ہیں، شراب، بڑا اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو انہیں جہنم کے عذاب سے، یہ اللہ کے خوف سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار دھسی ہوئی قبروں کو دیکھو، قبرستان جایا کرو، کبھی بارش ہوا کرے تو دیکھا کرو کہ یہ دھسی ہوئی قبریں یہ ہمیں کوئی درس دے رہے ہیں۔ قبرستان جب رات کا سناٹا ہوا کرے تو قبرستان میں جا کے ہم یہ دیکھیں قبرستان کی جو دھس گئی ہیں قبریں، جو پرانی قبریں ہیں، وہ ہمیں کیا درس دے رہی ہیں۔ اس کا سناٹا، اس کی رات، اس کے اندھیری ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ آج ہم محلوں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، صبح 10-11 بجے اٹھتے ہیں سو کر، اور رات کو 12-1 بجے تک جوئے کے اڈوں پہ گزار دیا کرتے ہیں۔ شوق بن چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹائم پاس ہے۔ میں کہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ٹائم پاس ہے حضرت۔ ارے ٹائم پاس تو ہمارا ہونا چاہیے تو نبی پہ درود پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ٹائم پاس ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، اگر ہمارا کوئی ٹائم پاس ہو تو نمازوں کی پابندیاں ہوں۔ آپ دیکھیں درود پاک کا ورد کر کے دیکھیں، مصیبت انشاءاللہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ ملے گا، کتنا اس کا بینیفٹ آپ کو حاصل ہوگا، کتنا آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ مگر سکون مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ جوئے کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہا ہے، پھر کہتا ہے یار پریشان نظر آتے۔ یہاں تک دیکھا ہے میں نے ناظرین کے لوگ نمازوں کی طرف، جمعے کی تو دور کی بات ہے، مہینے سال میں عید کی نماز تک نہیں پڑھتے مجھ سے۔ ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ والے ہیں، بڑے نیک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا خوف خدا کیا تھا، ان کا خوف کیا تھا نا۔ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بستر پہ لیٹتے تو بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے،
جیسے کڑاہی میں دانہ ڈالیں اور وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو دانہ کیسے جو ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے، الٹ پلٹ اس طریقے سے آپ اپنے بستر پہ کربٹیں بدلتے ہیں، کسی نہیں بدلتے تھے، ہاں؟ اس طریقے سے جو ہے آپ کربٹیں بدلتے اور پھر اچھل کر کھڑے ہو جایا کرتے، اور پھر اچھل کر کھڑے ہو جاتے اور صبح تک پھر نماز پڑھا کرتے تھے، صبح تک نماز پڑھتے۔ جہنم کے ذکر نے عابدین کی نیندیں اڑا دی۔ یہ کیسا خوف تھا نا رب کا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم جو ہے ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو سنتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں لوگ بتاتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں، نمازوں کی پابندیاں کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، نبی پہ درود پاک پڑھیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص